بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے کا ایک اردو ناول ریڈ پاور، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 11 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران کی جیسے ہی آنکھیں کھلیں وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ایسا بھی اس نے سراسر لاشعوری طور پر کیا تھا، ورنہ کھڑے ہونے تک اسے قطعاً اس بات کا شعور نہ تھا کہ وہ کہاں ہے اور کس حالت میں ہے۔ بڑی مشکل سے ہوش آیا ہے آپ کو۔ اچانک چوہان کی آواز سنائی دی، اور عمران اس کی آواز سنتے ہی تیزی سے دائیں طرف مڑا۔ تم نے چوہان کی آواز کیسے چرا لی؟ کمال ہے، اب آوازیں اور لہجہ بھی چرایا جانے لگا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اب پوری طرح شعور میں آ چکا تھا، اور چوہان کی آواز سنتے ہی اسے یاد آ گیا تھا کہ جولیا نے چوہان کو اس کے مشورے پر کیمیکل فیکٹری میں بھیجا تھا، تاکہ وہ وہاں کسی اہم آدمی کا میک اپ کر کے صورتحال کا جائزہ لیتا رہے۔ چنانچہ چوہان لازماً میک اپ میں ہوگا۔ عمران صاحب، ہم کیمیکل فیکٹری میں نہیں بلکہ ریڈ پاور لیبارٹری کے اندر موجود ہیں، اس لیے سچویشن انتہائی سیریس ہے۔ ابھی باقی ساتھی بے ہوش پڑے ہیں۔ میں نے بڑی مشکل سے اس خوفناک کنویں سے آپ سب کو نکالا ہے، چوہان نے یک لخت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ او، عمران نے کہا، اور پھر اس نے تیزی سے رخ بدلا اور اس نے چوہان کی سنجیدگی کو درست تسلیم کر لیا۔ واقعی جولیا سمیت سب ساتھی بائیں طرف دیوار کے ساتھ قطار میں بے ہوش پڑے تھے، اور فرش کے درمیان ایک بڑا سوراخ نظر آ رہا تھا، جس کی سائیڈ میں ایک فولادی ڈھکن الٹا ہو کر فرش کی ایک سائیڈ پر جھکا ہوا تھا۔ اس ڈھکن کے ساتھ رسی کی ایک سیڑھی بندھی ہوئی تھی، جس کا دوسرا سرا سوراخ کے اندر غائب ہوتا تھا۔ عمران نے آگے بڑھ کر سوراخ کے اندر جھانکا اور پھر پیچھے ہٹایا، جبکہ چوہان اس دوران صفدر کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ عمران بھی تیزی سے آگے بڑھا، اور پھر اس نے بھی تنویر کو ہوش میں لانے کی کوششیں شروع کر دی۔ جب تک یہ سب ہوش میں آئیں تو مختصر طور پر ساری باتیں بتا دو، عمران نے سنجیدہ لہجے میں چوہان سے کہا، اور چوہان نے اسے کیمیکل فیکٹری کے نمبر 2 باس فرینکلن کا میک اپ کرنے سے لے کر یہاں پہنچنے اور ایمرجنسی بٹن دبا کر بلیک ہول کا ڈھکن کھولنے اور پھر کمرے میں موجود رسی کی سیڑھی کے ذریعے انہیں باہر نکالنے تک ساری تفصیل بتا دی۔ اس نے آرتھر سے معلوم کی ہوئی تفصیلات بھی ساتھ ہی بتا دی تھی۔ ساتھ ہی اس نے ایک کونے میں پڑے ہوئے آرتھر کی طرف اشارہ کر کے اس کی نشاندہی بھی کر دی۔ ویری گڈ چوہان، ویری گڈ، تم نے واقعی شاندار کارنامہ سر انجام دیا ہے، ورنہ شاید ہم زندہ اس بلیک ہول سے نہ نکل سکتے، اور یہ بلیک ہول پوری سیکرٹ سروس کی اجتماعی قبر میں تبدیل ہو جاتا، عمران نے کہا، اور پھر وہ قدم بڑھاتا آرتھر کی طرف بڑھ گیا، کیونکہ اس دوران صفدر، تنویر اور نعمانی ہوش میں آ چکے تھے، اور اب باقی ساتھیوں کو وہ ہوش میں لا سکتے تھے۔ کاش کہیں سے میک اپ باکس مل جاتا تو میں اس آرتھر کا میک اپ کر لیتا۔ بڑی خوبصورت شکل ہے اس کی، جولیا فوراً ہی مان جائے گی، عمران نے مڑتے ہوئے کہا۔ جولیا تو مانے گی یا نہیں، یہ تو اس کے ہوش میں آنے کے بعد پتا چلے گا۔ ویسے میرے بیگ میں میک اپ باکس موجود ہے، میں اس لیے اسے ساتھ لے آیا تھا کہ شاید ضرورت پڑ جائے۔ پہلے میں نے سوچا تھا کہ سپلائی وصول کرنے والے کا میک اپ کر کے لیبارٹری میں داخل ہو جاؤں گا، لیکن آرتھر کی قد و قامت مجھ سے مختلف ہے، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ایک سائیڈ پر پڑا ہوا بیگ اٹھا کر اس میں سے میک اپ باکس نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ اوہ کمال ہے یار، تم اتنے عقل مند ہو گئے ہو کہ مجھے خطرہ محسوس ہونے لگ گیا ہے، عمران نے میک اپ باکس لیتے ہوئے کہا۔ خطرہ؟ کیسا خطرہ؟ چوہان نے حیران ہو کر پوچھا۔ جولیا عقل مندوں کو پسند کرتی ہے، اس لیے تو اس نے آج تک مجھ جیسے احمق کو گھاس چھوڑ پانی تک نہیں پوچھا۔ بیچارہ تنویر بھی میری ہی صف میں آ جاتا ہے، اس لیے اگر تم جیسا عقل مند، عمران کی زبان چل پڑی۔ بس بس عمران صاحب، رہنے دیجئے، میں تو اسے بہن سے بھی زیادہ محترم سمجھتا ہوں، چوہان نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا چلو پھر خیر ہے، جس قدر چاہو عقل مند بن جاؤ، لیکن یار خیال رکھنا عہد پر قائم رہنا، ورنہ شادی سے پہلے تو سب ہی بہنیں ہوتی ہیں۔
عمران نے کہا۔ اس کے ہاتھ بھی زبان کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے چل رہے تھے۔ وہ باتیں کرنے کے ساتھ ساتھ میک اپ بھی کیے جا رہا تھا۔ عمران صاحب، اس کا لباس بھی تو آپ نے پہننا ہوگا۔ چوہان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے میں جسم یہاں چھوڑ کر صرف چہرہ لے کر تو ترمذی کے سامنے نہیں جا سکتا، تم اس کا لباس اتار دو، عمران نے کہا، اور چوہان آرتھر کی طرف مڑ گیا۔ میک اپ سے فارغ ہو کر عمران نے جلدی سے اپنا لباس اتار کر آرتھر کا لباس پہن لیا۔ اب وہ پوری طرح آرتھر کے روپ میں آ چکا تھا۔ اب اس کا لہجہ اور آواز، ٹھہرو میں خود ہی چیک کر لیتا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر تیزی سے آرتھر پر جھک گیا۔ چند لمحوں بعد آرتھر ہوش میں آ گیا، اور پھر آنکھیں کھلتے ہی جب اس کی نظریں سامنے کھڑے عمران پر پڑیں تو اس کی آنکھیں پھیلنا شروع ہو گئیں۔ زیادہ حیرت کی ضرورت نہیں مسٹر آرتھر، اگر اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو اپنے باس ترمذی کو فون کر کے میرا پیغام دے دو، عمران نے اپنی اصل آواز میں کہا۔ اور آرتھر جو اپنے میک اپ میں سامنے کھڑے عمران کو دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، اس کے منہ سے مختلف آواز سنتے ہی جیسے ہوش میں آ گیا۔ تم کون ہو اور میں یہاں کیسے آرتھر نے بوکھلا کر اٹھتے ہوئے کہا۔ زیادہ اداکاری کی ضرورت نہیں، بتاؤ ترمذی کو ریڈ پاور بنانے میں مزید کتنی دیر لگے گی، عمران نے تیز اور سخت لہجے میں کہا۔ مجھے کیا معلوم؟ اوہ تو فرینکلن تم نے غداری کی ہے، اس لیے تم مجھ سے بلیک ہول اور باقی معلومات حاصل کر رہے تھے، لیکن تم بچ نہیں سکتے۔ ایمرجنسی بٹن دبتے ہی کمپیوٹر نے باس کو اطلاع کر دی ہوگی، اور کسی بھی لمحے وہ تم پر موت بن کر جھپٹ پڑے گا، آرتھر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پچھلی دیوار سے ٹکرا کر نیچے گرا۔ عمران کا زوردار مکہ پوری قوت سے اس کے جبڑے پر پڑا تھا۔ آرتھر نے نیچے گر کر ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی ہی تھی کہ عمران نے آگے بڑھ کر کسی عقاب کی طرح اس پر جھپٹا، اور پھر آرتھر اس کے ہاتھوں میں اٹھتا ہوا فضا میں بلند ہوا، اور دوسرے لمحے اس کا جسم کسی گیند کی طرح اچھلا اور پھر اس کی چیخ گہرائی میں ڈوبتی گئی۔ عمران نے اسے بلیک ہول میں اچھال دیا تھا۔ چیخ کے ساتھ ایک زوردار دھماکے کی آواز بھی سنائی دی، اور پھر خاموشی چھا گئی۔ بلیک ہول کا ڈھکن بند کر دو چوہان، کم از کم اس قبر میں ایک لاش تو رہنی ہی چاہیے، عمران نے سرد لہجے میں کہا، اور چوہان تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے پوری قوت لگا کر ایک سائیڈ سے ڈھکن اٹھایا اور اسے بند کر کے اس پر لگا ہوا چکر گھمانے لگا۔ چند لمحوں بعد کٹک کی آواز سنائی دی اور چوہان نے ہاتھ ہٹا لیا۔ بلیک ہول کا ڈھکن بند ہو چکا تھا، اس کے ساتھ ہی ایمرجنسی کا دبا ہوا بٹن دوبارہ خود بخود باہر آ گیا۔ عمران کے سارے ساتھی اب ہوش میں آ چکے تھے، لیکن سچویشن کی وجہ سے خاموش کھڑے تھے۔ تم سب لیبارٹری میں کیسے داخل ہوئے؟ عمران نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، اور جولیا نے اسے بتایا کہ وہ کلیئرنگ کمپنی سے معلومات کرنے کے بعد تنویر سمیت یہاں پہنچی، اور پھر انہوں نے خفیہ دروازہ کھول لیا تھا، لیکن اچانک ان پر کسی گیس کا فائر ہوا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ صدیقی نے بھی اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح انہوں نے ان کے دارالحکومت والے ہیڈ کوارٹر پر چھاپا مارا اور وہاں سے انہیں لیبارٹری کا نقشہ ملا، اور پھر جولیا بھی فلیٹ سے غائب تھی، اس لیے انہوں نے خود اس لیبارٹری میں داخل ہونے کی کوشش کی اور نقشے کی مدد سے وہ ایک خفیہ راستہ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن ہم اچانک ہی بے ہوش ہو گئے اور اب آنکھ یہاں کھلی ہے۔ اوہ وہ نقشہ ہے تمہارے پاس؟ عمران نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ اندر داخل ہوتے وقت تو تھا، صدیقی نے کہا اور جلدی سے اپنی جیبیں ٹٹولنی شروع کر دی۔ ہاں یہ ہے، اس نے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالتے ہوئے کہا، اور عمران نے آگے بڑھ کر اس سے کاغذ جھپٹ لیا اور پھر کاغذ کھول کر وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ویری گڈ، ویسے اس پر پردہ نشین کے بالکل پردہ کرتے ہی سیکرٹ سروس پہلے سے کچھ زیادہ ہی مستعد اور عقل مند ہوتی جا رہی ہے، عمران نے نقشے سے نظریں اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، اور صدیقی ہنس پڑا۔ عمران بغور نقشہ دیکھتا رہا، اور پھر چوہان کی بتائی ہوئی راہداری اور فیکٹری سے ملحقہ سرنگ کے اندازے سے اس نے بلیک ہول کو نقشے میں مارک کر لیا، اور پھر بلیک ہول مارک ہونے کے بعد باقی نقشہ سمجھنے میں اسے زیادہ دیر نہ لگی۔ اس آرتھر نے بتایا تھا کہ بلیک ہول والی راہداری سیدھی مین لیبارٹری میں جاتی ہے، عمران نے چوہان سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں بتایا تو اس نے یہی تھا، چوہان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک بتایا تھا، لیکن مین لیبارٹری خاصی وسیع بنائی گئی ہے، اس میں یہ بلیک ہول والا حصہ بالکل علیحدہ ہے۔
اصل لیبارٹری کے 3 حصے بنائے گئے ہیں، 2 حصے اوپر اور ایک حصہ ان دونوں کے نیچے بنایا گیا ہے۔ میرا خیال ہے اصل مشینری اس نچلے حصے میں ہوگی اور اوپر والے حصوں میں اسے کنٹرول کیا جاتا ہوگا۔ عمران نے کہا، ایسا ہی ہوگا، ویسے آرتھر کے مطابق ترمزی اوپر والے حصے میں ہی بیٹھتا ہے۔ چوہان نے کہا، اچھا، اب سارا پروگرام طے کر لیتے ہیں۔ یہ حصے چونکہ اصل لیبارٹری سے علیحدہ ہیں، اس لیے ابھی تک ہم ان کی نظروں سے اوجھل ہیں، لیکن جیسے ہی ہم مین لیبارٹری میں داخل ہوئے ان کی نظروں میں آ جائیں گے اور پھر موت کسی بھی لمحے ہمیں جھپٹ سکتی ہے۔ عمران نے کہا، لیکن ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے۔ جولیا نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، میرے پاس تھیلے میں ایک سب مشین گن اور 10-12 بم موجود ہیں، میرے خیال میں اتنے ہی کافی ہیں۔ چوہان نے کہا، سب سے اہم مسئلہ نچلے حصے میں موجود مشینری کو تباہ کرنا ہے، اس لیے نچلے حصے کی تباہی کے لیے صفدر اور تنویر جائیں گے، جبکہ ترمزی والا حصہ جولیا، چوہان اور کیپٹن شکیل سنبھالیں گے، اور اس سے ملحقہ حصہ صدیقی، خاور اور نعمانی کی ذمہ داری ہوگی۔ ایک ایک 2-2 بم ساتھ رکھ لیں۔ بم کو صرف اس وقت استعمال کریں جب اس سے خاصا وسیع نقصان ہو سکے، اور جولیا، تم نے کوشش کرنی ہے کہ ترمزی کو زندہ پکڑا جا سکے۔ عمران نے کہا، میرا خیال ہے کیوں نہ ہم اس ساری لیبارٹری کو بموں سے اڑا کر اس دروازے سے نکل جائیں جدھر سے چوہان اندر آیا ہے۔ ان بموں سے پوری لیبارٹری بھگ سے اڑ جائے گی۔ تنویر نے کہا، نہیں، ہمیں اس خوفناک حربے ریڈ پاور کی اصل ماہیت اور خاصیت کا علم نہیں ہے، اس لیے نچلا حصہ جہاں یہ تیاری ہو رہی ہے میں نے اپنے پاس رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی موقع پر پوری لیبارٹری کی تباہی پورے دارالحکومت کو ہی اڑا دے۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ لیبارٹری بچ جائے اور کم از کم ترمزی زندہ پکڑا جا سکے، تاکہ اس خوفناک حربے اور لیبارٹری کو اگر ہو سکے تو ہم اپنے ملک کے فائدے کے لیے استعمال کریں۔ عمران نے انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، تو پھر ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ صرف ترمزی کو ہی پکڑ لیا جائے، باقی کام خود بخود ہو جائے گا۔ صفدر نے کہا، میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا۔ ہو سکتا ہے ریڈ پاور بالکل تیار ہو اور ایک بٹن دبتے ہی دارالحکومت کے کروڑوں افراد پر قیامت ٹوٹ پڑے، اس لیے میں نچلے حصے میں جا کر اس مشینری کو بند کرنے کی کوشش کروں گا۔ عمران نے کہا، اور اس بات باقی ساتھیوں نے بھی سر ہلا دیے، کیونکہ اس بات کا خدشہ بہرحال موجود تھا، اور پھر چوہان کے بیگ میں موجود بموں کو انہوں نے بانٹ لیا، اور سب سے پہلے عمران دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ مشین گن چوہان کے پاس ہی اس نے رہنے دی تھی، اور اس کے باہر جانے کے بعد باقی ساتھی بھی ایک ایک کر کے باہر کمرے سے نکل گئے۔ مشین سے ٹوں ٹوں کی آوازیں سنتے ہی ترمزی نے چونک کر سکرین سے نظریں ہٹائیں اور پھر مشین کے نچلے حصے میں موجود بٹن پریس کر دیے۔ ہیلو، جانسن کالنگ چیف باس، اوور۔ بٹن پریس ہوتے ہی کمپیوٹر چیکنگ شعبے کے انچارج کی آواز سنائی دی، یس، ترمزی اٹینڈنگ، اوور۔ ترمزی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، باس، میں نے کمپیوٹر کو اچھی طرح چیک کر لیا ہے، وہ بالکل اوکے ہے، اوور۔ جانسن نے کہا، کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تمہارا مطلب ہے کہ واقعی بلیک ہول میں کوئی گیا ہے اور اس نے ایمرجنسی بٹن دبا دیا ہے، اوور۔ ترمزی کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا۔ میں نے اس کو بس چیک کیا ہے، اسپیشل کمپیوٹر آن کر کے میں نے بلیک ہول کو بھی چیک کیا ہے، اس میں ایمرجنسی بٹن دبا ہوا نہیں ہے، اور بلیک ہول میں بھی انسانی موجودگی کا کاشن مل رہا ہے، اوور۔ جانسن نے جواب دیا، یعنی مطلب یہ ہوا کہ بلیک ہول میں وہ دشمن بھی موجود ہیں، بٹن بھی پریس نہیں کیا گیا، کمپیوٹر بھی درست ہے۔ یہ متضاد باتیں بیک وقت کیسے ممکن ہو سکتی ہیں؟ کیا تم ہوش میں ہو، اوور؟ ترمزی نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا، باس، واقعی بات تو حیرت کی ہے، لیکن ہوا ایسے ہی ہے۔ آپ چاہیں تو میں فنی رپورٹ آپ کے پاس بھجوا دوں، آپ خود اسے پڑھ کر چیک کر لیں۔ کمپیوٹر بھی بالکل درست ہے اور باقی باتیں بھی درست ہیں، اوور۔ جانسن نے جواب دیا، عجیب گورکھ دھندا ہے۔ ٹھیک ہے، میں ریڈ پاور کی تیاری سے فارغ ہو جاؤں، پھر اس بارے میں تفصیلی تحقیق کروں گا، اوور اینڈ آل۔ ترمزی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹرانسمیٹر والے بٹن آف کر دیے، لیکن اسی لمحے مشین کی سائڈ پر موجود بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا۔ اس کا مطلب تھا کہ کمپیوٹر کال ہے۔ اس نے اس کے نیچے لگا ہوا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، کمپیوٹر کال فور چیف باس، اوور۔ بٹن دبتے ہی غیر انسانی اور کھڑکھڑاتی ہوئی آواز سنائی دی، یس چیف باس اٹینڈنگ، اوور۔ ترمزی نے جواب دیا،
باس، بلیک ہول سیکشن کی طرف سے 9 افراد مین لیبارٹری میں داخل ہوئے ہیں، ان میں سے 3 سیکشن 3 کی طرف گئے ہیں، جبکہ 1 عورت اور 2 مرد آپ کے مین سیکشن کی طرف آ رہے ہیں، اور 3 افراد سیکشن 2 کی طرف گئے ہیں۔ چونکہ وہ زیرو رینج کی طرف سے مین لیبارٹری میں داخل ہوئے ہیں، اس لیے میں ان کے خلاف حرکت میں تو نہیں آ سکتا، اوور۔ کمپیوٹر کی آواز سنائی دی اور ترمزی کی آنکھیں اپنی پوری وسعت کے تک پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے چہرے کے عضلات بری طرح پھڑکنے لگے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ 9 افراد داخل ہوئے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا تم مکمل طور پر خراب ہو چکے ہو، اوور؟ ترمزی نے یکلخت بری طرح چیختے ہوئے کہا۔ میں نے اطلاع دے دی ہے، اوور اینڈ آل۔ کمپیوٹر کی غیر جذباتی آواز سنائی دی اور اس کے ساتھ ہی جلتا بجھتا بلب آف ہو گیا۔ ترمزی کا چہرہ اس طرح بگڑ گیا جیسے وہ یکلخت ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا ہو۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ یہ کمپیوٹر مکمل طور پر خراب ہو چکا ہے۔ یہ جانسن قطعاً نااہل ہے، قطعاً نااہل۔ ترمزی نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور پھر تیزی سے مڑ کر اپنے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اچانک کمرے میں تیز سیٹی کی آواز گونج اٹھی، اور اس آواز کو سنتے ہی ترمزی بری طرح اچھلا اور بجلی کی سی تیزی سے دوڑتا ہوا واپس مشین کی طرف بڑھا۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلنے لگیں، کیونکہ سکرین پر جہاں ریڈ پاور کی اصل مشینری کام کر رہی تھی، وہاں اس نے 3 افراد کو بڑے اطمینان سے کھڑے دیکھا۔ یہ تینوں ہی غور سے مشینری کو دیکھ رہے تھے۔ او، کمپیوٹر درست کہہ رہا تھا، میرا ہی دماغ خراب ہو گیا تھا، ترمزی نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے انتہائی تیزی سے مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ چند بٹن دبانے کے بعد اس نے ایک ناب کو تیزی سے دائیں طرف گھمایا تو یکلخت سکرین پر نظر آنے والے تینوں افراد اس طرح اچھلے جیسے ان کے پیروں تلے سپرنگ نکل آئے ہوں، اور پھر ایک بار اچھلنے کے بعد ان کے پیر واپس زمین پر نہ لگے بلکہ وہ اوپر ہی اوپر اٹھتے چلے گئے، اور پلک جھپکتے میں ان تینوں کے ہاتھ چھت سے چپک گئے۔ انہوں نے شاید اپنے سروں کو چھت سے ٹکرانے سے بچانے کے لیے اپنے ہاتھ اونچے کر لیے تھے، اس لیے اب وہ تینوں ہاتھوں کے سہارے چھت سے اس طرح لٹک رہے تھے جیسے شہتیر سے کوئی رسی لٹکتی ہے۔ ابھی اسی طرح لٹکتے رہو کمبختو، اب تم زندہ نیچے نہیں اتر سکو گے، ترمزی نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے پہلے والے بٹنوں کو دوبارہ آف کرنا شروع کر دیا۔ ابھی وہ بٹن دبا رہا تھا کہ کمرہ ایک بار پھر سیٹی کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس بار سیٹی کی آواز پہلے سے مختلف تھی۔ یہ آواز سنتے ہی ترمزی کے ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے مشین کی دوسری سائیڈ کے بٹنوں پر پڑے، اور اس نے پاگلوں کے سے انداز میں وہ بٹن دبانے شروع کر دیے۔ چند لمحوں بعد اس حصے پر بھی ایک سکرین نما چوکھٹا روشن ہو گیا، اور ترمزی یہ دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا کہ سکرین پر نظر آنے والے بڑے ہال نما کمرے میں بھی 3 افراد داخل ہوئے ہیں، اور وہ بڑے محتاط انداز میں چلتی ہوئی مشینوں کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ترمزی نے وہی بٹن دوبارہ دبانے شروع کر دیے جن کی مدد سے اس نے پہلے 3 افراد کو چھت سے چپکایا تھا، اور اس بار بھی نتیجہ وہی نکلا۔ وہ تینوں بھی یکلخت فضا میں اچھلے اور پلک جھپکنے میں پتلیوں کی طرح ہاتھوں کے بل چھت سے چپک کر لٹکنے لگے۔ انہوں نے بھی پہلے افراد کی طرح چھت سے سر کو ٹکرانے سے بچانے کے لیے بے اختیار دونوں ہاتھ اونچے کیے تھے۔ یہ لوگ آخر کون ہیں اور کہاں سے آ گئے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کمپیوٹر کی رپورٹ کے مطابق ابھی 3 افراد اور بھی ہیں، ترمزی نے بٹن آف کرتے ہوئے کہا، اور کمرے میں ایک بار پھر سیٹی کی آواز گونج اٹھی۔ یہ سیٹی سائرن جیسی تھی۔ یہ آواز سنتے ہی ترمزی بری طرح بوکھلا کر اچھلا، اور پھر اس مشین سے ہٹ کر وہ سائیڈ کی دیوار سے نصب ایک اور مشین کی طرف بھاگ پڑا۔ اس مشین کے پاس پہنچتے ہی اس نے جلدی سے اس کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے۔ مشین میں زندگی پیدا ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر نصب ایک بڑی سی سکرین روشن ہو گئی۔ یہ ایک بڑا ہال نما کمرہ تھا جس میں مختلف مشینوں کے سامنے 10 افراد بیٹھے کام کرنے میں مصروف تھے۔ یہ لیبارٹری کا مین ہال تھا، اور یہ 10 افراد سائنسدان تھے جو ریڈ پاور کی تیاری کے آخری مرحلے میں مصروف تھے۔ پوری لیبارٹری میں مشینری کو یہی کنٹرول کر رہے تھے۔ اسی لمحے ہال کمرے کا ایک دروازہ ایک دھماکے سے کھلا، اور پھر ایک عورت اور 2 مرد اچھل کر اندر داخل ہوئے۔ خبردار، اپنے ہاتھ اٹھا لو ورنہ، یکلخت ایک آدمی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی مشین گن سیدھی کرتے ہوئے کہا، اور ہال میں موجود سائنسدان بے اختیار اچھل کر کھڑے ہو گئے۔
ترمذی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جلدی سے اس مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے، اور پھر ایک سرخ رنگ کا بٹن دبتے ہی یکلخت اس حال نما کمرے کی چھت سے تیز سرخ رنگ کی روشنی کی چادر سی اتر کر حال میں پھیل گئی۔ یہ روشنی صرف ایک لمحے کے لیے نظر آئی اور دوسرے لمحے غائب ہو گئی، لیکن روشنی غائب ہونے کے بعد حال کمرے میں موجود سائنسدانوں کے ساتھ اندر آنے والے تینوں افراد بھی فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے تھے، اور ترمذی نے جلدی سے مشین آف کی اور پھر تیزی سے بھاگتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھول کر دوسری طرف چھلانگ لگائی تو وہ اسی حال نما کمرے میں موجود تھا جس میں وہ سب فرش پر ٹیڑے میڑے انداز میں پڑے ہوئے تھے۔ تم لوگوں نے میرا وقت ضائع کیا ہے، میں تم سب کو عبرتناک سزا دوں گا۔ ترمذی نے بھاگ کر فرش پر پڑی ہوئی اس عورت کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، ارے یہ تو وہی جولیا ہے، سیکرٹ سروس کی چیف۔ اس کا مطلب ہے یہ سب لوگ سیکرٹ سروس کے افراد ہیں۔ ترمذی نے قریب پہنچ کر بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ایک طرف پڑی ہوئی مشین گن اٹھا لی جو اندر آنے والے ایک فرد کے ہاتھوں سے نکل کر کچھ دور جا پڑی تھی۔ اس نے جلدی سے مشین گن کا رخ جولیا کی طرف کیا ہی تھا کہ اچانک اس کی نظریں ایک مشین کی طرف اٹھ گئیں۔ اس پر لگا ہوا ایک بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگا تھا۔ او یہ برا ہوا، ترمذی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تیزی سے مشین کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے جلدی سے اس کا ایک لیور نیچے گرا دیا۔ بلب اب جلنے بجھنے کے بجائے مسلسل جلنے لگا۔ ترمذی نے بڑی تیزی سے مشین گن ایک طرف پھینکی اور پھر دوڑ کر اس نے جولیا اور اس کے ایک ساتھی کے ہاتھ پکڑے اور بجلی کی سی تیزی سے ان دونوں کو گھسیٹتا ہوا اپنے کمرے کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے دونوں کو کمرے میں پھینکا اور ایک بار پھر تیزی سے واپس مڑا اور تیسرے آدمی کو بھی اسی طرح گھسیٹ کر اپنے کمرے میں لے آیا، اور پھر دروازہ بند کر کے وہ اس مشین کی طرف بڑھا جس سے اس نے حال کمرے میں سرخ روشنی پھینکی تھی۔ اس نے جلدی سے مشین کے بٹن دبائے اور پھر ایک ناب کو گھمایا تو اس بار حال کمرے کی چھت سے نیلے رنگ کی روشنی کا جھماکا سا ہوا اور وہ مشین آف کر کے واپس حال کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ فرش پر بے ہوش پڑے ہوئے سائنسدانوں کے جسموں میں اب حرکت پیدا ہونی شروع ہو گئی۔ ترمذی نے آگے بڑھ کر اس سائنسدان کو بری طرح جھنجھوڑنا شروع کر دیا جس کی مشین پر بلب مسلسل جل رہا تھا۔ ہوش میں آؤ رینک، جلدی ہوش میں آؤ، مشین کا پریشر آؤٹ آف کنٹرول ہونے والا ہے، ترمذی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا، اور وہ سائنسدان جسے اس نے رینک کے نام سے پکارا تھا یوں ہوش میں آ گیا جیسے بے ہوش ہوا ہی نہ ہو۔ کیا ہوا باس؟ رینک نے بدحواسی کے عالم میں کہا، دیکھو پہلے مشین کو سنبھالو ورنہ سب کچھ چوپٹ ہو جائے گا، ترمذی نے چیختے ہوئے کہا، اور رینک نے جیسے ہی مڑ کر مشین کی طرف دیکھا وہ بدحواسی کے عالم میں اٹھ کر مشین کی طرف بھاگا۔ اس نے جلدی سے مشین کے مختلف بٹن دبانے شروع کر دیے اور ایک ناب کو تیزی سے گھمایا تو مشین میں سے سیٹی کی آواز نکلی اور اس کے ساتھ ہی بلب بجھ گیا، لیکن ساتھ ہی مشین پر جلنے والے بے شمار چھوٹے چھوٹے بلب بھی یکلخت بجھ گئے۔ کیا ہوا؟ مشین کیوں بند ہو گئی؟ ترمذی نے چیخ کر پوچھا۔ باس، پریشر ریڈ پوائنٹ کے قریب پہنچ گیا تھا۔ اب دو ہی صورتیں تھیں، یا تو پریشر ریڈ پوائنٹ کراس کر جاتا تو لیبارٹری میں موجود تمام مشینری مکمل تباہ ہو جاتی اور پوری لیبارٹری بھگ سے اڑ جاتی۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اس مشین کو فوری طور پر ڈی سپاٹ کر دیا جاتا، اس طرح پوری لیبارٹری بچ جاتی اور صرف یہی مشین ختم ہو جاتی۔ اس لیے میں نے اس مشین کو ختم کر کے پوری لیبارٹری کی مشینری اور لیبارٹری کو بچا لیا۔ لیکن باس، یہ ہوا کیا؟ یہ سرخ روشنی؟ رینک نے بدحواس ہوتے ہوئے پوچھا۔ تمہارا مطلب ہے یہ مشین اب نہیں منگوانی پڑے گی؟ تب ریڈ پاور مکمل ہوگی؟ ترمذی نے پاگلوں کے سے انداز میں پوچھا۔ یس باس، مجبوری ہے، ساری مشینری بند ہو چکی ہے کیونکہ یہ مین آپریٹنگ مشین تھی، رینک نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا۔ باقی سائنسدان بھی اب ان کے قریب اکٹھے ہو چکے تھے کیونکہ باقی مشینیں بھی یکلخت بند ہو چکی تھیں۔ او یہ بہت برا ہوا، بہت ہی برا، ساری محنت دوبارہ کرنی پڑے گی، میں ان کے پرزے اڑا دوں گا، ان کی بوٹیاں علیحدہ کر دوں گا، ترمذی نے بری طرح چیختے ہوئے کہا اور پھر وحشیوں کے سے انداز میں اپنے کمرے کے دروازے کی طرف دوڑنے لگا۔ باس کو پکڑو، اس کا دماغ ٹھیک نہیں رہا، اچانک ایک سائنسدان نے کہا، اور باقیوں کے سر ہلاتے ہی وہ سب تیزی سے باس کے پیچھے دوڑ پڑے، اور پھر ایک سائنسدان نے آگے بڑھ کر باس کو دونوں بازوؤں سے پکڑ لیا۔ باس، ہوش میں آئیں، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ سائنسدان نے اسے پکڑتے ہوئے کہا۔ ہٹو،
تم نے مجھے کیوں پکڑا ہے؟ تمہاری یہ جرت؟ میں ترمزی کے شاید تصور میں بھی ایسی بات نہ تھی، اس لیے وہ پلٹ کر سائنسدانوں پر ہی الٹ پڑا اور اس نے جلدی سے اپنے آپ کو چھڑانا چاہا۔ غصے کی شدت سے اس کے منہ سے فکرہ بھی مکمل نہ ہو پا رہا تھا۔ باس، بات تو سنیں، اسی سائنسدان نے اسے اور زیادہ زور سے پکڑتے ہوئے کہا، اور پھر رینک نے بھی آگے بڑھ کر باس کو پکڑ لیا۔ اب ترمزی واقعی پاگل ہو گیا تھا۔ وہ اب پاگلوں کے سے انداز میں ان سے الجھ گیا۔ رسی لاؤ جلدی، اسے باندھ دو، یہ پاگل ہو گیا ہے، جلدی، رینک نے چیختے ہوئے کہا۔ اور ایک سائنسدان تیزی سے ہال کے درمیان میں رکھی ہوئی میز کی طرف دوڑ پڑا۔ اس نے میز کی دراز سے ایک رسی کا بنڈل نکالا اور واپس آ گیا۔ ترمزی اب واقعی غصے کی انتہا پر پہنچ چکا تھا، اس لیے اس نے بری طرح ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے کہ اسے کنٹرول کرنے کے لیے باقی سائنسدان بھی اسے قابو کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ترمزی کے منہ سے اب کف سا نکلنے لگ گیا تھا، اس کا چہرہ غصے کی شدت سے مسخ ہو گیا تھا، لیکن سائنسدانوں نے چند ہی لمحوں میں اسے رسیوں سے باندھ دیا اور پھر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ مجھے کھولو، نان سینس، احمق، میں پاگل نہیں ہوں۔ او گدھے، ترمزی نے غصے اور بے بسی کی شدت سے غیر انسانی آواز میں کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور بات کرتا اس کا جسم یک لخت ڈھیلا پڑ گیا۔ شاید انتہا درجے پر پہنچے ہوئے غصے نے آخر کار اسے بے ہوش کر دیا تھا۔ میرے خیال میں ہمیں فوراً ہیڈ کوارٹر رپورٹ دینی چاہیے، رینک نے دوسروں سے مخاطب ہو کر کہا۔ یہ ہمیں احمق کہہ رہا ہے، لیکن اس پر یہ پاگل پن کا دورہ پڑا کیسے؟ ایک سائنسدان نے تشویش بھرے لہجے میں کہا۔ معلوم نہیں ہوا کیا، اچھا خاصا کام ہو رہا تھا کہ چھت سے سرخ روشنی پڑی اور ہمیں ہوش نہ رہا۔ ہوش آیا تو پریشر کا مسئلہ بن گیا، اور جب باس کو مشین ختم ہونے کے متعلق بتایا تو یہ پاگل ہو گیا کہ میں ان کے پرزے اڑا دوں گا، ان کی بوٹیاں علیحدہ کر دوں گا۔ اسی سائنسدان نے جس نے سب سے پہلے اسے پاگل کہا تھا آگے بڑھ کر پکڑا تھا، کندھے اچکاتے ہوئے جواب دیا۔ میرا خیال ہے کوئی غلط فہمی ضرور ہوئی ہے، باس انتہائی عقل مند اور زیرک آدمی ہے، یہ اس طرح اچانک بھلا پاگل کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک اور سائنسدان نے کہا، اور اس نے اس سارے چکر میں قطعاً حصہ نہ لیا تھا۔ کمال ہے جانسن، تم اسے غلط فہمی کہہ رہے ہو؟ مجھے تو یقین ہے کہ اگر اسے پکڑا نہ جاتا تو یہ پوری لیبارٹری ہمارے سمیت اڑا دیتا، رینک نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ اسی لمحے اچانک ہال کا بیرونی دروازہ ان کے عقب میں کھلا اور وہ سب تیزی سے گھومے۔ دروازے میں سے ایک نوجوان اندر داخل ہو رہا تھا۔ آرتھر، تم اب آئے ہو؟ کہاں چلے گئے تھے؟ یہاں تو عجیب ہی چکر ہو گیا ہے، رینک نے آنے والے سے مخاطب ہو کر تیز لہجے میں کہا۔ کیا ہوا؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آرتھر نے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ وہ عجیب سی نظروں سے فرش پر بے ہوش اور بندھے ہوئے ترمزی کو دیکھ رہا تھا، اور رینک نے اسے پوری تفصیل بتا دی۔ او، تو یہ تو بہت برا ہوا، لیکن باس کن کی بوٹیاں اڑانے کی بات کر رہا تھا؟ کون ہیں وہ؟ آرتھر نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس کی نظریں تیزی سے ادھر ادھر کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ یہی تو پاگل پن ہے، اسی بات پر تو ہمیں یقین آ گیا تھا کہ باس پاگل ہو چکا ہے۔ اب دیکھو یہاں ہمارے علاوہ اور کون آ سکتا ہے؟ ایک سائنسدان نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ نہیں آ سکتا تو پھر یہ مشین گن کہاں سے آ گئی؟ اچانک آرتھر نے مسکراتے ہوئے کہا، اور تیزی سے ایک مشین کی سائٹ کی طرف بڑھ گیا، جہاں مشین کی آڑ سے مشین گن کی نال جھانکتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ مشین گن؟ کیا مطلب؟ کیا تم بھی؟ سب سائنسدانوں نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے ان کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں جب انہوں نے آرتھر کو مشین گن اٹھائے واپس آتے دیکھا۔ آرتھر کے لبوں پر پر اصرار سی مسکراہٹ تھی۔ اب تم سب اپنے ہاتھ اٹھا لو ورنہ، اچانک آرتھر نے لہجہ بدلتے ہوئے سرد آواز میں کہا۔ کیا مطلب؟ سب نے منہ پھاڑتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے آرتھر بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر ایک طرف ہٹا، کیونکہ اس کے قریب موجود ایک سائنسدان نے اچانک اس کی مشین گن پر ہاتھ ڈال دیا تھا۔ خبردار، آرتھر نے ایک طرف ہٹتے ہی چیخ کر کہا۔ ارے یہ آرتھر نہیں، اس کی آواز! دو تین سائنسدانوں نے یک لخت چیختے ہوئے کہا۔ اسے پکڑ لو، یہ آرتھر نہیں دشمن ہے، پکڑ لو، مجھے کھولو۔ اسی لمحے فرش پر پڑے ہوئے ترمزی کی چیخ نما آواز سنائی دی۔ وہ شاید اسی کشمکش کے دوران میں ہوش میں آ گیا تھا، اور پھر جیسے بھونچال سا آ گیا۔ رینک اور اس کا ایک ساتھی سائنسدان اچانک آرتھر پر جھپٹے، لیکن دوسرے لمحے حال ان کے ساتھ دوسرے سائنسدانوں کی چیخوں سے گونج اٹھا۔
مشین گن کی تڑتڑاہٹ اور سائنسدانوں کی چیخیں ایک ہی وقت میں بلند ہوئی تھیں۔ آرتھر نے ٹریگر دبا دیا تھا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے سارے سائنسدان گولیوں کی بارشوں میں موت کا رقص کرتے ہوئے فرش پر ڈھیر ہو گئے۔ مشین گن سے نکلنے والی گولیوں کی بوچھاڑ سے انہیں دوسرا قدم اٹھانے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ اسی لمحے ہال کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور صفدر اور تنویر تیزی سے اندر آئے۔ کوئی اندھا دھند حرکت نہ کرنا تنویر، سچویشن کنٹرول میں ہے۔ اچانک آرتھر نے بدلے ہوئے لہجے میں چیخ کر کہا اور تنویر کا جیب سے لگتا ہوا ہاتھ یک لخت رک گیا۔